اللہ تعالیٰ نے ہم سے کس بات کا عہد لیا ہوا ہے؟ کبھی یہ سوچا ہے کہ کس چیز کا اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ یہ کام تو تم نے لازمی کرنا؟ قرآن مجید میں کیا فرمایا ہے کہ اذ اخذنا میثاق بنی اسرائیل لا تعبدون الا اللہ وبالوالدین احسانا وذی القربى والیتامى والمساکین وقولوا للناس حسنا واقیموا الصلاة وآتوا الزکاة ثم تولیتم الا قلیلا منکم وانتم معرضون۔ اور جب ہم نے بنی اسرائیل سے عہد لیا کہ اللہ کے سوا کسی کو عبادت نہ کرنا، اور ماں باپ کے ساتھ بھلائی کرنا، اور رشتہ داروں اور یتیموں اور مسکینوں سے اور لوگوں سے اچھی بات کرنا، اور نماز قائم کرنا اور زکوٰۃ دینا، مگر پھر تم پھر گئے مگر تم سے تھوڑے اور تم روگرداں ہو گئے۔ اچھا، یہ صرف امت محمدیہ کے لیے نہیں تھا، بلکہ جب سے اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا ہے، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے آج تک، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ میرے نام کے گیت گاؤ۔ ایک ہوتا ہے نا اپنے نام کا لوہا منوانا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ میں اپنے نام کا لوہا منواؤں گا، ٹھیک ہے نا؟ کہ آدم علیہ السلام سے کیا عہد لیا کہ میری عبادت کرنا، فرمایا ٹھیک ہے ہم اب تیری عبادت کریں گے۔ پھر جیسے جیسے قومیں آتی گئیں، پھر اللہ تعالیٰ نے کیا ان سے کہا کہ میری عبادت کرنا، ٹھیک ہے، میرا نام لینا، مجھے واحد ماننا۔ بنی اسرائیل بہت ہی نافرمان قوم تھی، اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ اس کی طرف پیغمبر بھیجے۔ ان سے بھی کیا کہا کہ ان سے میں نے عہد لیا، بنی اسرائیل سے، کہ لا تعبدون الا اللہ، کہ عبادت نہ کرنا سوائے اللہ تعالیٰ کے، یعنی کہ سجدہ صرف اللہ تعالیٰ کی ذات کو کرنا ہے، مانگنا صرف اللہ تعالیٰ کی ذات کو ہے، واحد یکتا صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، تمام صفات کا مالک اللہ تعالیٰ ہے، علی کل شیء قدیر صرف اللہ رب العزت کی ذات ہے۔ ہم تو کسی سے جوتے کے تسمہ مانگنے کے بھی ہمیں پرمیشن نہیں ہے کہ ہم کسی سے جوتے کا تسمہ بھی مانگ لیں۔ آپ نے نمک بھی مانگنا ہے تو بیٹھ کے اللہ رب العزت سے مانگیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے خود فرما دیا کہ میں علی کل شیء قدیر، کہ میری اجازت کے بغیر کوئی پتا بھی نہیں ہل سکتا۔ اچھا، فوراً بعد اللہ تعالیٰ نے کیا ذکر فرما دیا؟ والدین کا۔ نماز روزے کا ذکر نہیں فرمایا، زکوٰۃ حج کا ذکر نہیں فرمایا، جہاد کا ذکر نہیں فوراً فرما دیا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ۔ کس کے ساتھ احسان کرنا؟ اپنے والدین کے ساتھ، کہ اللہ کے بعد سب سے زیادہ جس کی اطاعت ضروری ہے وہ والدین کی اطاعت ہے، اپنے والدین کے ساتھ احسان کرنا، کیونکہ جس طرح اللہ تعالیٰ نے کریٹ کیا نا ایک ہر چیز کو، اس طرح انسان بھی جو ہیں، والدین جو ہیں وہ ایک انسان کے کریٹ کرنے کا سورس ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان کے ساتھ احسان کرنا، ٹھیک ہے، یتیموں کے ساتھ احسان کرنا، مسکینوں کے ساتھ احسان کرنا، لوگوں سے اچھی بات کہ قیامت والدین جس کے اخلاق اچھے ہوں گے نا اس کا پلڑا بھاری ہو جائے گا۔ وَقُولُوا لِلنَّاسِ، لوگوں سے اچھی بات کرو، نہیں تو چپ رہو۔ پیارے پیغمبر نے فرمایا نا اچھا بولو، نہیں اچھا بول سکتے تو خاموش رہو، کسی کی دل آزاری نہ کرو۔ کیا مقصد ہے اس بات کا؟ اگر بولنا ہے تو اچھا بولو، نہیں بولنا تو چپ رہو، کم از کم کسی کا دل تو نہ دکھاؤ۔ یعنی کہ جب بھی منہ سے بولو وقولوا للناس، لوگوں سے اچھی بات کرو۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت فرما کر جتنی بھی لڑائیاں، جتنی بھی فساد، گالم گلوچ، اس پر پابندی لگا دی، اس پر بین لگا دیا۔ بولو تو اچھی بات کرو، نہیں بولنا تو چپ رہو، بجائے اس کے کہ تم لوگوں کا دل دکھاؤ، گالم گلوچ کرو، فساد برپا کرو اپنی زبان سے، ٹھیک ہے۔ میرے پیغمبر نے بھی فرمایا کہ اگر ابن آدم مجھے دو چیزوں کی جو ہے وہ ضمانت دے دے، ایک زبان اور ایک شرمگاہ، تو میں یقیناً اس کو جنت کی بشارت دے دوں گا۔ سبحان اللہ۔ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، نماز قائم، یہ تو پہلے بھی ذکر ہو چکا ہے کہ نماز قائم کرو، نماز ادا نہیں کرنی، نماز قائم کرنی ہے۔ قائم کرنے سے مراد پورے خشوع و خضوع سے قائم کرنی۔ وَآتُوا الزَّکَاةَ، اور زکوٰۃ، تو جتنا اللہ تعالیٰ نے صاحب نصاب شخص پر زکوٰۃ فرض کی ہے وہ زکوٰۃ ادا کرو۔ ثم تولی، مگر کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ نے سارے یہ احکامات، یہ بیسک چیزیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے اپنے دین کا سمجھیں اس آیت میں خلاصہ بیان کر دیا ہے کہ یہ چیزیں بہت ضروری ہیں، یہ کرنی ہے۔ پہلے تو میری وحدانیت کے قائل ہو جاؤ، مجھے مانو کہ میں رب ہوں، میں پیدا کرنے والا ہوں تمہیں، میں ہی عبادت کے لائق ہوں، مجھ سے مانگو میں دوں گا، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا، پھر کیا؟ والدین کا ذکر کر دیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ ساری چیزیں بیان کر کے بنی اسرائیل کے بارے میں کیا کہ وہ پھر گئے۔ یہ تو کوئی مشکل باتیں نہیں تھیں عمل کرنے کے لیے، یہ بہت آسان باتیں ہیں۔
اور اس میں ہماری بھلائی ہے دنیا اور آخرت کی۔ دیکھو ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے جھکتے ہیں تو ہم کسی اور کے آگے جھکنے کی ضرورت بھی نہیں پڑتی، ٹھیک ہے نا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، کیا ہوا، وہ پھر گئے اس بات سے۔ اور دیکھیں امت محمدی میں بہت سے لوگ ہیں ایسے ہیں جو اللہ تعالیٰ کو نہیں مانتے، پیارے پیغمبر کو نہیں مانتے، جو اللہ تعالیٰ نے احکامات دیے ہیں ان کو نہیں مانتے، وحدانیت کا انکار کرتے ہیں، شرک کرتے ہیں۔ کلمہ تو پڑھ لے لیکن چھوٹی چھوٹی باتوں میں شرک آ جاتا ہے۔ پیارے پیغمبر کی حدیث مبارکہ میں کہ ریاکاری بھی شرک ہے، دکھلاوا، کوئی بھی چیز پہنتے ہو ٹھیک ہے، اس کا دکھلاوا کرتے ہو آپ لوگ تو وہ شرک ہے۔ تو یہ چھوٹی چھوٹی جو ہیں وہ باتیں جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے بہت، جب قیامت ہمارے اعمال تولے بہت بڑی بن جائیں گی، ان کو چھوٹا نہ سمجھا کرو، عبرت حاصل۔ کیا ہوا، پھر گئے، کہنا نہ مانا۔ کچھ چند لوگ تھے جنہوں نے کہنا مانا، باقی سارے پھر گئے۔ اب یہ اگر کام مشکل لگ رہا ہے تو کیا آپ امید رکھتے ہیں کل قیامت والے دن جنت میں داخل کر دیا جائے گا؟ جنت لینا کوئی اتنا آسان ہے؟ نہیں، بالکل بھی آسان ہے۔ جب یہ چیزیں مانو گے، سارا کچھ کرو گے تو ٹھیک ہے، راستے آسان ہو جائیں گے جنت کے، باقی بخشنا تو اس نے رحمت سے ہی ہے۔ لیکن اگر اللہ تعالیٰ کا کہا نہیں مانو گے، نہیں نافرمانی کرو گے تو کیسے جنت میں تم لوگوں کو داخل کرے گا؟ تھوڑا ذرا سوچیے اس آیت پر کہ خلاصہ دین کا بتا دیا اللہ تعالیٰ نے، یہ کرو گے بس کامیاب ہو، نہیں کرو گے تو بس پھر جاؤ جہنم کی وادیوں میں۔